बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, मैं आपका राना अज़ीम। पाकिस्तान की सियासत इस कदर तलख हो चुकी है, इस तरह लगता है कि हर रोज़ एक नया ड्रामा या हर रोज़ एक नई खबर सामने आएगी। सिंध से आए अपोजिशन लीडर को पंजाब में दाखिल होते वक्त ना रोका गया, पंजाब में आते वक्त ना रोका गया। रात 3 बजे अचानक एक होटल के अंदर सिविल कपड़ों में कुछ लोग जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं, ले आते हैं, अदालत में पेश किया जाता है। एक मारूफ सहाफ़ी को मोटरवे पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है, अदालत में बहस होती है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी जाती है, एहतजाज होता है। ये क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान की सियासत इस तलखी की मुतहम्मिल हो सकती है? क्या इस सब के पीछे कोई है या सियासी जमातें एक दूसरे को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए सब कुछ कर रही हैं? कौन चाहता है गिरफ्तारियां, कौन किसको गिरफ्तार करवाना चाहता है? इस हवाले से आपको आज अहम तरीन खबर देंगे। दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के अंदर मिसाक जमहूरियत तो हुआ था, लेकिन अब कुछ सियासी जमातों में मिसाक इक़्तिदार भी तय होने जा रहा है। ये मिसाक इक़्तिदार क्या तय हो सकेगा? क्या मिसाक इक़्तिदार तय करने का मकसद और मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इन्हीं जमातों की हुकूमत रहेगी और कोई नहीं रहेगा? और क्या ये मिसाक इक़्तिदार में दीगर जमातें भी शामिल होंगी या वो इसके खिलाफ बगावत बुलंद करके एक अलहदा ग्रुप बना लेंगी? पाकिस्तान के अंदर तीसरी बड़ी खबर मैं आपको दूं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा और सियासी इत्तेहाद, मजहबी जमातों का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। यह बड़ा मजहबी जमातों का सियासी इत्तेहाद किसके लिए खतरे की घंटी होगा? इस मामले में आज आपको ये 3 बड़ी खबरें देंगे। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत में पैदा होने वाली तलखी की। क्या हलीम आदल शेख ने कोई ऐसा जुर्म कर लिया था कि जाम शोरों से पुलिस आए और लाहौर के होटल से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए? दूसरी तरफ बाबर गौरी एयरपोर्ट पे पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद उन्हें एक मुल्ज़म से नहीं बल्कि एक बड़े प्रोटोकॉल दिया जाए, मुल्ज़म जैसा नहीं बल्कि एक VIP शख्सियत जैसा प्रोटोकॉल दिया। इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाए और आज मजिस्ट्रेट ये कह दें अदालत में कि ये मेरा केस बनता ही नहीं। ये तलखी ही तो है, बेइंतहा तलखी। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कौन चाहता है? ये आपको एक बड़ी खबर देते हैं। मैंने कल कहा था कि इमरान खान को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बाकायदा गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका था। फैसला हुकूमती सतह पर हुआ था, कुछ वज़रा की आरा शामिल थी, मगर कुछ किसी तरफ से मुदाखलत की वजह से या मज़ाक़मत की वजह से वो ऐसा ना कर सके और इमरान खान को गिरफ्तार तो ना कर सके। लेकिन अब ये एक फ़ैसला इत्तेहादी हुकूमत ने कर लिया है और मेरे ज़राए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। वो फ़ैसला यह है कि इमरान खान के इर्द गिर्द चंद अहम तरीन अफराद को गिरफ्तार किया जाए। उन अहम तरीन अफराद में जिनको गिरफ्तार किया जाना है, उनमें शहबाज गिल का नाम भी शामिल है, उनमें फवाद चौधरी का नाम भी शामिल है, उनमें असद उमर का नाम भी शामिल है, उनमें बाकायदा साबिक़ वज़ीर आला KPK का नाम भी शामिल है, उसमें उनके अंदर आज़म सवाती का नाम भी शामिल है, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम शामिल था लेकिन निकाल दिया गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को अगर गिरफ्तार करेंगे तो औरत जो है उसका एज मिलेगा और वो बहुत पॉपुलर है मजीद हो। उसमें हमाद अज़हर फ़रख हबीब का नाम भी शामिल है। ये ज़राए कहते हैं और भी बहुत से नाम शामिल हैं कि इनको किसी ना किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके कोई लंबी सज़ा न दीजिए, बल्कि इन्हें जेलों के अंदर रखा जाए, इन्हें तंग किया जाए, इन्हें जलील किया जाए और इन पर एक ऐसा प्रेशर डाला जाए कि ये डर जाए। अगर ये डर जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं डरते
تو ان پر مزید مقدمات بنائے جائیں، وہ جھوٹے ہوں سچے ہوں، اس سے نہ رکا جائے، تاکہ پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن بھی ہم جیت سکیں، تاکہ پنجاب کے اندر ہم اپنی حکومت کو بھی قائم کر سکیں، تاکہ ہم پی ٹی آئی کو ہر صورت میں جو ہے وہ اتنا خوفزدہ کر دیں کہ عمران خان کا جو اس وقت پوری قوم جو ہے، اکثریت جو ہے اس وقت جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ آہستہ آہستہ ان کے لوگوں کے گرفتاریوں کے بعد ڈٹ جائیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو، لیکن ایسا معاملہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی عدلیہ میں بھی بہت سے ایسے فیصلے موجود ہیں، اور بڑے ہمارے تمام تقریباً ججز جو ہے وہ قانون کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اس لیے تحریک انصاف نے بھی حکومتی اس سازش اور حکومتی اس پلاننگ پر اپنی حکمت عملی تیار کر لیا، اور ہمارے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس سلسلے میں وکلاء کی ایک بڑی ٹیم جو ہے اس پہ تیاری کر رہی ہے، اور حکومتی ان اقدامات کو فالو اپ کرنے کے لیے ہر صورت میں وہ قانون کا سہارا لیں گے، قانون سے انصاف مانگیں گے۔ اس سلسلے میں ان کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اب ان کی گرفتاری کب ہوگی، کس طرح ہوگی، کون گرفتار کرے گا، کس طرح کرے گا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو کتنے دن جیل میں رکھا جائے گا۔ کچھ حکومتی ذمہ داران کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر جس کو پنجاب سے گرفتار کرے اسے سندھ کی جیل میں بھیج دیں، جس کو سندھ سے گرفتار کرے اسے پنجاب کی جیل میں بھیج دیں، کچھ پنجاب کے گرفتار لوگوں کو جو ہے وہ بلوچستان کی جیلوں میں بھیج دیں، یعنی ایسی جیلوں میں بھیجیں جہاں پر ان کے لیے جیلوں کے باہر ملاقات کرنا، جیلوں میں جا کر جیلوں کے باہر احتجاج کرنا، ایسے معاملات وہ نہ ہو سکیں۔ دوسرے الفاظ میں کہ ان کی قیادت کو، پی ٹی آئی کی عمران خان کے بعد جو قیادت ہے اس کو تھکا دینا، یہ ایک حکمت عملی بنی ہے، لیکن اس کی حکمت عملی کے جواب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا لائے عمل بنا چکی ہے۔ ابھی تک حکومت جو ہے وہ کسی بڑے لیڈر کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، یعنی عمران خان کے بعد جو بڑے لیڈر گرفتار کرنے کے حوالے سے وہ اقدامات نہیں کر سکی، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق کچھ اہم ترین اداروں نے انہیں ایسا کرنے سے روکا ہے، اور کچھ اعلیٰ پولیس افسران نے اس سلسلے میں معذرت کر لی ہے کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ 3 افسران کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تینوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم ایسے گرفتار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم ایسے گرفتار کریں گے، کیونکہ ایسے گرفتار کرنے سے کل کو ہمیں آنے والے وقت میں شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک میں آپ کو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں۔ دوسری بڑی خبر، میثاق جمہوریت تو سنا تھا، اب میثاق اقتدار کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے ایک دوسرے کو سخت الفاظ میں بلانے والی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر آج کل بڑے پیار محبت کی بینگیں ہیں۔ آج خواجہ سعد رفیق صاحب اور باقاعدہ قائرہ صاحب کی کانفرنس دیکھ لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پہلے الیکشن میں جا رہے تھے، لیکن اب ہم نے ملک کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا، اور ہم اب ہر صورت میں سیاست کریں، ملک کو بچائیں گے۔ اس کا جو بھی مٹانے کی کوشش کرے گا، نقصان بچانے کی کوشش کرے گا، اسے خود نقصان۔ اب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ یہ معاملہ طے ہو رہے ہیں کہ جناب اتنا یہ جو ٹینیور ہے جو چل رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کا ٹینیور ہے، اور آئندہ آنے والا ٹینیور جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے۔ اب کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی تیسری سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ تو یہ دونوں جماعتوں میں یہ طے ہو چکا ہے کہ میثاق اقتدار جو ہے وہ اسی طرح چلے کہ پہلے تم پھر ہم، پھر تم پھر ہم، پھر تم پھر ہم، تاکہ تحریک انصاف میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور کوئی بھی سیاسی جماعت مکمل اقتدار حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ ایک میثاق اقتدار فارمولہ طے ہوا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق اس میثاق اقتدار فارمولے سے سخت اختلاف کر دیا ہے ان اتحادیوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ ہم بھی کل سیاست میں اپنا ایک اچھا مقام رکھیں گے۔ اس لیے اے این پی نے آج پشاور میں ہونے والے اجلاس میں اپنے اراکین سے پارٹی ٹکٹوں کے حوالے سے درخواستیں لینے کا فیصلہ کیا، یعنی وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تو ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف تو ہیں، لیکن حکومت سے بھی علیحدہ ہو رہی ہے، اس لیے وہ نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے آج واضح کہہ دیا کہ اس ملک کا ایک ہی حل ہے، فوری طور پر نئے الیکشن۔ یہ پہلے نئے الیکشن کی بات صرف کرتے تھے تو عمران خان کر رہے تھے، اب مختلف سیاسی جماعتیں بھی نئے الیکشن کا اعلان کر رہی ہیں، یعنی میثاق کے اقتدار سے جو ہو رہا ہے اس سے علیحدگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آپ کو ایک بڑی خبر دینا، اور میں تیسری بڑی خبر آپ کو ایک اور دے دوں کہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں چند بڑی گرفتاریاں جس کی امید لگا کر بیٹھی ہوئی تھی حکومت، ان گرفتاریوں کے بعد کچھ ایسے معاملہ چلنے جا رہے تھے جس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں
کہ آنے والا وقت پاکستان کی سیاست میں بڑا مشکل وقت ہو سکتا تھا۔ پاکستان کے ایک ہمسایہ ملک بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے ایک بڑے اتحادی نے بھی بالکل واضح کر دیا پاکستان پر کہ وہ پاکستان کے ساتھ اسی صورت میں چلے گا کہ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت مستحکم ہوگی اور پاکستان کے اندر سیاسی انتقام نہیں ہوگا۔ جمہوریت کے طریقے سے ہر شخص آئے، سیاسی انتقام کی صورت میں وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کی اتحادی نہیں رہیں گے، جس کے بعد پاکستان کے اہم حلقوں میں ایک نئی سوچ شروع ہو گئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بڑی خبر دے دوں کہ بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، ان کی خواہشات پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اچانک بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور عید کے بعد اس تبدیلی کے آثار آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔